ویلکم بیک ویوز، میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فضل احمد، اسکالر ہیں. ان سے ہم بات کر رہے ہیں عاشورے کے اوپر. عاشورے کی اہمیت انہوں نے بیان کی. اب کربلا کی اہمیت کیا ہے وہ ان سے پوچھتے ہیں. جی، کربلا کی اہمیت کے بارے میں بتائیں. اللہ اکبر. آپ مجھے بتائیں کربلا کا لفظ سنتے ہی آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ رونگٹے کھڑے ہوتے رونگٹے ہیں. کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک تاریخ ذہن میں آتی ہے، جی ظلم کی تاریخ، بالکل. بربریت کی تاریخ، انسانیت سوز اقدامات کی تاریخ، حق اور باطل کے درمیان معرکہ آرائی کی تاریخ، جی اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ فرماتی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جی ایک شیشی میں تھوڑی سی مٹی مجھے عطا فرمائی ہوں اور یہ فرمایا جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے تو ام سلمہ جی یہ سمجھ لینا اس دن میرا لخت جگر، نور نظر، جگر بطول حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. یہ جی ٹھیک اسی 10 محرم کو وہ مٹی سرخ ہوئی. ہوں تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کربلا کا ایک اور بڑا سبق ہے. ایک اور سبق آموز بات یہ ہے، حق بظاہر اس وقت ایسا لگ رہا ہے یزیدی اور طاغوتی قوتوں نے اس چھوٹے سے جرار قافلے پر الغار کی. بظاہر امام کی بھی شہادت ہو گئی، بظاہر طاغوتی قوت کا غلبہ نظر آ رہا ہے، جی لیکن وہ شکست فاش ہوئی، وہ ہزیمت ہوئی اس طاغوتی یزیدی قوت کو. زندگی بھر ملعون ہوگی، زندگی بھر مطعون ہوگی یہ طاقت. جی اور آپ دیکھیں جن جن لوگوں نے یہاں یلغار کی سب کا کیا بدترین انجام ہوا. ابن زیاد ہو، جی یزید ہو، یعنی حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے کروڑوں میں ہیں. جی یزید کا ایک شخص بھی نام لینے والا نہیں ہے. صحیح. یہاں گلہائے عقیدت برسائے جاتے ہیں، ان کے روضہ اطہر پر صحیح وہاں بات ہے. چپل برسائے جاتے ہیں، چپل برسائے جاتے ہیں. بالکل. جانے کو وہاں تیار نہیں ہے. تو کربلا کا میدان یہ پکار رہا ہے سونے والو اٹھو تو صحیح. جس مقصد کے لیے کربلا کا معرکہ گرم ہوا تھا، کیا آج پاکستانیوں تمہارا وہ معاشرہ جس میں تم سانس لے رہے ہو یزید کے معاشرے سے مل نہیں رہا؟ اٹھو معاشرے سے ان برائیوں کو ختم تو کرو. جہاں تمہارے یہاں شراب بھی پی جا رہی ہے، تمہارے یہاں انسانیت کا خون بھی بہہ رہا ہے، رمضان میں خون بہا اور روزی بہہ رہا ہے، صحیح. تمہارے یہاں ڈاکے بھی پڑ رہے ہیں، ہوں تمہارے یہاں قتل بھی ہو رہا ہے، اور تمہارے یہاں رشوتیں بھی لی جا رہی ہیں، صحیح. تمہارے یہاں بربریت بھی ہے، تمہارے یہاں ظلم در ظلم ہو رہا ہے. عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، جی لوگوں بالکل. پہ ظلم ہو رہا ہے، بچوں پہ کیا بچوں پہ ظلم ہو رہا ہے؟ کیا کچھ نہیں ہو رہا سب ہے. کچھ ہی ہو رہا ہے ابھی. کرپشن آسمان کو چھو رہا ہے، صحیح. مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، انسان کا غربت تو بڑھتے خیال ہی جا نہیں رہی ہے. رکھا جا رہا ہے. غربت بڑھتی جا رہی ہے. غربت بڑھتی جا رہی ہے، جہالت بڑھتی جا رہی ہے. جی یعنی ٹھیک وہ معاشرہ جو یزید قائم کرنا چاہتا تھا اور جس کو ختم کرنے کے لیے حضرت امام حسین بالکل تشریف لائے تھے، قربانی دی تو تھی. قربانی دی. آج ہم ان قربانیوں کو بھول گئے. یزید کو خوش کر رہے ہیں، یزید کے روح کو خوش کرنے کی کوئی نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. لیکن ہمارے اعمال اس قابل ہو گئے نا. بالکل صحیح. ہمیں غور کرنا ہوگا. جب ہم شراب پیئیں تو سوچنا ہوگا امام نے کیوں شہادت دی اسی شراب کو ختم کرنے کے لیے. بالکل. جب ہم بدکاری کی طرف جائیں سوچنا ہوگا امام نے کیوں شہادت دی ہے. ہم جب کسی کو قتل کریں سوچنا ہوگا امام نے انسانیت کی بقا کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے جامع شہادت نوش فرمائی. ہم کسی کا جان لے رہے ہیں، کسی کو قتل کر رہے ہیں. جب ہم رشوت میں سوچنا ہوگا امام نے شہادت کیوں دی. آج ہم رشوت کیوں لے رہے ہیں؟ آج ہم کسی کا بلیک بیری یا موبائل فون کیوں چھین رہے ہیں؟ ہم کسی کو ذلیل کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کسی کا ہتک کیوں کر رہے ہیں؟ بالکل. اولاد ماں باپ کی توہین کیوں کر رہی ہے؟ ماں باپ کو تو قتل اخبارات میں آتے ہیں، بالکل آج کل تو قتل و غارت ہو جاتے ہیں. ماں باپ بیٹے نے باپ کو قتل کیا، تو ایسے واقعات بھی ہیں. تو وہ جو برائیاں
جن کو ختم کرنا مقصود تھا کربلا کے میدان میں جا کر حضرت امام کا، وہ سب آپ وہ ہم دوبارہ بھلا گئے، بھول گئے۔ اور پاکستان ہماری ماں ہے، اور ماں کا احترام کس مذہب میں نہیں ہے؟ بالکل مادر وطن کہتے ہیں نا، مادر فارسی زبان میں ماں کو کہتے ہیں۔ یہ وطن ہماری ماں ہے، کربلا کے کا میدان پکار رہا ہے، مجھے یاد رکھنے والوں، آج تمہارا وطن مظلوم ہے، تمہارا وطن بیماریوں میں گھرا ہوا ہے۔ کیا بیماری ہے؟ رشوت کی بیماری ہے، قتل کی بیماری ہے، ناانصافی کی بیماری ہے، عورتوں پر مظالم کی بیماری، عورتوں کو زندہ ضرور کیا گیا، کتے چھوڑے گئے اسی پاکستان کی سرزمین پر، چھوڑے صحیح، گئے نہیں چھوڑے گئے؟ بالکل ہاں؟ زندہ بلوچستان میں عورتوں کو زندہ دفن کر دیا بالکل گیا۔ بالکل کیوں ہو رہا ہے یہ کیوں بالکل ہو رہا ہے؟ پھر کربلا کی یاد مناتے ہیں، زبان سے نہیں، عمل سے بتاؤ بالکل صحیح ہم کہہ رہے ہیں۔ پیغام حسینیت کے زندہ رکھنے والے صحیح، لوگ ہیں۔ بالکل بالکل۔ ایک ہم نے پیکج بنایا عاشورے پہ، یہ وہ پیکج چل کے دیکھتے ہیں اور پھر واپس آ کے ڈاکٹر فضل سے بات کریں گے۔ پیکج دیکھتے ہیں۔ ہوئی ٹکڑوں میں جو تھا بھائی کا بدن، ہے قاسم ہے قاسم، ہے قاسم ہے قاسم۔ ام فروہ کی جان حضرت عباس جن کے دید کے شائق، امام حسن علیہ السلام کی نشانی۔ حضرت قاسم علیہ السلام 47 ہجری کو پیدا ہوئے۔ 60 ہجری رجب کے مہینے میں جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا تو مادر قاسم علیہ السلام ام فروہ نے امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ جانے کی درخواست کی، جسے امام حسین علیہ السلام نے قبول کیا۔ اس وقت حضرت قاسم علیہ السلام کی عمر صرف 13 سال تھی۔ شب عاشور سے رات پہلے امام حسین علیہ السلام ام فروہ کے خیمے کے قریب سے گزرے تو انہوں نے سنا کہ حضرت قاسم علیہ السلام اپنی مادر سے کہہ رہے تھے کہ ماں، کل حضرت عباس علیہ السلام، علی اکبر اور میں امام حسین علیہ السلام کا دفاع کریں گے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ سنا تو امام حسین علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ قاسم اور ام فروہ کو اپنی امان میں رکھنا۔ اور پھر عاشور کی صبح حضرت قاسم علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے کربل کے میدان میں اترنے کی درخواست کی۔ امام حسین علیہ السلام نے 2 بار یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ قاسم، تم اپنی ماں کی اکلوتی اولاد ہو۔ حضرت قاسم علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور اپنی مادر کے پاس پہنچے۔ مادر قاسم نے دیکھا کہ قاسم کے چہرے پر پریشانی، تو یاد آیا کہ امام حسین علیہ السلام نے شہید ہونے سے پہلے ایک خط ام فروہ کے حوالے یہ کہہ کر کیا تھا کہ جب کبھی قاسم مشکل میں ہو یہ خط قاسم کے حوالے کر دینا۔ ام فروہ نے قاسم کو وہ خط دیا جس میں یہ لکھا تھا کہ قاسم میرے بیٹے، ایک دن آئے گا جب میرے بھائی امام حسین علیہ السلام کو 10,000 دشمنوں کا سامنا ہوگا۔ وہ دن ہوگا جب اسلام کو قربانی سے بچانا ہوگا اور تم میرا حق ادا کرو گے۔ حضرت قاسم علیہ السلام نے خط پڑھا اور مسکرا کر امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچے اور امام حسین علیہ السلام کو خط دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے خط پڑھا اور فرمایا، قاسم میرے بیٹے، میں تمہیں کیسے روک سکتا ہوں جبکہ تمہارے والد نے تمہیں اجازت دی۔ امام حسین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کا امامہ حضرت قاسم علیہ السلام کے سر پر رکھا اور گھوڑے پر بٹھانے میں ان کی مدد کی۔ حضرت قاسم علیہ السلام نے فرمایا، چچا حسین علیہ السلام پریشان نہ ہو، مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ حضرت قاسم علیہ السلام کربل کے میدان میں پہنچے اور گرجدار آواز میں خود کی پہچان کرائی اور مقابلہ کرنا چاہا۔ کئی دشمنوں کا خاتمہ کیا جس نے سامنے سے وار کرنا چاہا۔ دشمنوں کی کمر کمزور کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ دشمنوں کے دل میں قاسم علیہ السلام کا خوف پیدا ہونے لگا۔ جب دشمن سامنے سے مقابلہ کرنے میں ناکام رہے تو 13 سالہ چاند سے چہرے پیاسے قاسم پر پیچھے سے سر پر حملہ کیا اور حضرت قاسم علیہ السلام اپنے گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ دشمنان اسلام نے پیاسے قاسم علیہ السلام پر گھوڑے دوڑا دیے اور ان کی لاش کو پامال کر دیا۔ کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم، کبھی اس ٹکڑے پر ہے قاسم۔ ویلکم بیک ویورز، آپ نے پیکج دیکھا، آپ نے بھی ڈاکٹر صاحب پیکج دیکھا اور جی ماشاءاللہ تحریر بڑی یوں کہیے بس دلسوز ہے۔ اس کی سماعت کے بعد تو گفتگو کی بھی ہمت نہیں رہتی ہے۔ میں یہاں ایک نقطہ ناظرین کو دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ دین پر استقامت۔ قل آمنت باللہ ثم استقم۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، ان لوگوں کو تم مردہ مت کہو جو میرے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ قل آمنت باللہ ثم استقیم، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، اس پر ڈٹ جاؤ۔
جس طرح حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا ڈٹ گئے. اور آپ یہ دیکھیے دین پر استقامت کی یہ مثال انسانیت پیش نہیں کر سکتی. حالت سجود میں ہیں، جی تیر کھائے ہوئے ہیں، لیکن خدا کی یاد بھی ہے اور فرض کی ادائیگی بھی ہے. صحیح. تو کیا آج ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم نماز کا اہتمام کرتے ہیں؟ صحیح. پنجگانہ نماز کی ہماری نگاہوں میں وہ اہمیت ہے جو حضرت امام کو حاصل تھی؟ نہیں ہے. تو ہمیں اپنے اعمال کا اثر نو جائزہ لینا ہوگا اور غور کرنا ہوگا. تو کربلا کا میدان ہمیں بتا رہا ہے کہ امام کی اطاعت میں جس طرح سارے لوگ متحد تھے، آج ہمیں متحد ہونا پڑے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. جب حضرت امام نے خطبے میں فرمایا ایک رات کی جب مہلت لی گئی، پوری رات اللہ کی یاد میں بسر کی اور رات بتیاں گل کر کے جب یہ خطبہ عطا فرمایا، دیکھو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، میں خود چھوڑاؤں گا، جس کو جانا ہے میں آ کے بند کر لیتا ہوں، بھلے تم لوگ چلے جاؤ. لیکن اطاعت و فرمانبرداری سے سرشار یہ قافلہ ایک ایک بچہ ڈٹ گئے. قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِیمُ. اللہ پہ ایمان لانے والے یوں ڈٹ جاتے ہیں، وہ ڈٹ گئے. آج ہمیں ہمارے ملک کے دفاع کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے آج ہمارے 26 نوجوان شہید کر دیے گئے. کوئی قصور نہیں تھا ان کا. ایک دن ہم نے ان کے احترام میں ان کی یاد میں سوگ نہیں منایا. صحیح. پورا پاکستان سوگ میں ہونا چاہیے تھا، جو نہیں ہوا. جی تو بات یہ ہے کہ ملک اس وقت جو کربلا کی پکار ہے ہم سے، سرزمین کربلا کی جو پکار ہے وہ ہم سے وہ یہ ہے، تم اپنے وطن کے دفاع کے لیے، اپنے وطن کی حفاظت کے لیے، اپنے وطن کی سالمیت کے لیے، اپنے وطن کی بقا کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ. جس طرح کربلا کے میدان میں قافلہ حسینی نے اتحاد کا، یگانگت کا مظاہرہ فرمایا ہے، تمہیں بھی اسی طرح متحد ہو کر اپنے ملک کا دفاع کرنا ہے. اس کے لیے تمہیں تیار ہونا ہے. خدا کا پیغام بھی یہی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو تم سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں اختلافات پیدا مت کرو. پھر وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم پریشان نہ ہو، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم غالب رہو گے. شرط یہ کہ ویسے مومن بن جاؤ جیسے کربلا میں کے میدان میں یہ سارے لوگ ایمان کے کمال پر موجود تھے. تمہارے اندر بھی ویسا ایمان جب آ جائے گا، تم بھی ساری کائنات پر حکمرانی کرو گے، پوری دنیا پر حکمرانی کرو گے، غلبہ تمہیں عطا ہوگا. یہ غلبہ پانے کی ایک ہی شرط اللہ نے لگائی ہے، وہ شرط یہ ہے تم مومن بن جاؤ، یعنی اپنے اندر ایمان کو داخل کر لو. ابھی ہم زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اس کی صدا دل سے نہیں آ رہی ہے. جس دن دل سے آئے گی، ہماری ساری خرابیاں، برائیاں، معاشرتی ہو، سیاسی ہو، معاشی ہو، اخلاقی ہو، سب ختم ہو جائیں گی. اس لیے کہ خدا ہمارے دل میں ہوگا. اس وقت خدا کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہے. ہم تو قبرستان کے مردوں کا احترام نہیں کر رہے ہیں، یعنی ہماری اخلاقی گراوٹ کی انتہا ہو گئی ہے. قبر سے مردے اٹھا کر بیچے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو انتہائی دردناک واقعہ اخبارات میں آئے وہ تو میں زبان سے بھی ادا نہیں کر سکتا. مجھے شرم آ رہی ہے، میرا سر شرم سے جھک رہا ہے کہ ہم کیسے ہم مسلمان ہیں، ہم ٹی وی پہ دیکھ کے ہل گئے. تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر کربلا میں تو عورتوں کی انسانیت کی عزت و عصمت کو بچانے کے لیے واقعی کربلا رونما ہوا، اور ہم یہاں اپنے ہی سرزمین میں اپنی مری ہوئی بہنوں بیٹیوں کو نکال کیا رہے کچھ کر رہے ہیں. ان کی یعنی مردوں کو تک کو ہم نے نہیں چھوڑا. انسان تو انسان، زندہ انسان تو انسان، ہم نے کس کو چھوڑا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں ہم مظلوم. یہ چیز تو ایک عام ہو چکی تھی کہ باپ بیٹی کی عزت نہیں کر رہا، بھائی بہن کی نہیں کر رہا. نعوذ باللہ. پھر ہم کہاں کا اسلام ہے اور کہاں کے ہم مسلمان ہیں؟ منہ سے کہنا اور باتیں کرنا. دل ٹوٹے گا تو اور کیا ہوگا؟ حضرت امام حسین علیہ السلام تو عورتوں کی عزت بچانے کے لیے گئے تھے، اسلام کی عزت بچانے کے لیے گئے تھے، اور یہاں ہم مردوں تک کی ہڈیاں بیچ رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں. ہماری عقل کو کیا ہو گیا؟ ہماری انسانیت کو کیا ہو گیا؟ ہمارا ضمیر کیوں مر گیا؟ ہمارا اخلاق کیوں تباہ ہو گیا؟
تو کربلا کا میدان پکارا، اٹھو ایک مرتبہ یہ سارے پیغام لے کر اٹھو اور ساری برائیوں کو معاشرے سے ختم کرو۔ بالکل، جاتے جاتے ہمارے ویورز کے لیے اس مہینے کا کیسے احترام کرنا چاہیے؟ عبادت کریں، زیادہ نوافل کی ادائیگی کریں، صدقہ خیرات کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز کا اہتمام کریں۔ نماز کا اہتمام تو یہ مہینہ کیوں پوری زندگی کرنا چاہیے، صدقہ خیرات بھی پوری زندگی کرنا چاہیے، خاص اس مہینے میں دانستہ طور پر شریعت کے خلاف کوئی کام نہ کریں۔ صحیح، بالکل۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ اللہ کا آپ آنے کا کا، بھی بہت شکریہ اور ہمیں اتنی نالج، اتنی آپ کے پاس نالج ہے ماشاءاللہ، اور آپ نے اتنا اویئر کیا لوگوں کو۔ بس یہ کہ لوگوں کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے عاشورے کا دن اور یہ پورا مہینہ کس احترام سے گزارنا چاہیے، اور بس اس سب کے علاوہ متحد رہیں، بس بس آپس میں متحد اختلاف پیدا نہ رہیں، کریں۔ اور جو چیزیں یہ نہیں کہ صرف اس مہینے میں یا رمضان کے مہینے میں ہم کہتے ہیں کہ اس مہینے یہ کریں، پورے سال آپ کو وہی چیزیں پریکٹس کرنی چاہیے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد میرے ساتھ جو ہے ہم ویمنز رائٹ پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک، ول بی رائٹ بیک۔